اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی موقع محل کے لحاظ سے تو آیت کا براہ راست مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ فحاشی اور ریانی کی اشاعت کر کے مسلم معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے اور امت مسلمہ کے اخلاق پر دھبا لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن آیت کے الفاظ فحاشی پھیلانے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں۔ ان کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے، اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور فلموں اور ڈراموں پر بھی۔ نیز وہ کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں، اور فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ ویلنٹائن ڈے بھی مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلانے کی ایک کڑی ہے۔ یاد رکھیں، ویلنٹائن ڈے کو شوگر کوٹ کر کے مسلم معاشرے میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یار ویلنٹائن ڈے تو ایک محبت کا دن ہے، اس میں آپ اپنے پیرنٹس کو گفٹ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو گفٹ کریں، اس میں کیا قباحت ہے؟ یاد رکھیں، ہر تہوار اپنے اوریجن سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ ایسٹر اور کرسمس کی بات کریں تو یقیناً اس سے ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں کہ یہ ان کا تہوار ہے۔ عید الفطر کی بات کریں، رمضان کے روزوں کی بات کریں تو اس سے مسلمان جو ہیں وہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا اور یہ کیسے ہمارے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، کیسے ہمارے بچے جو ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ اس کے اندر اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس کا سدباب کرنا اس وقت بہت ضروری ہے، اور اس فحاشی اور ریانی کے سیلاب کو روکنے کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر ان کا کس قدر نقصان اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ لہذا اللہ پر اعتماد کرو، اور جن برائیوں کی نشاندہی وہ کر رہا ہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری برتی جائے، دراصل یہ بڑی باتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔